السلام علیکم. میں اشرف جاوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر. پاکستان میں ماحولیات کے جو مباحث ہیں اس حوالے سے بہت دیر سے گفتگو کا آغاز ہوا ہے. ہمارے وزیر اعظم امریکہ گئے, جہاں انہوں نے کشمیر ایشو پر بات کی, تو سب سے پہلے انہوں نے گفتگو آغاز ہی یہیں سے کی, ماحولیات کے موضوع پر بات کرتے ہوئے کہ ماحول پر ہمیں کام کرنا ہے اور پاکستان کو ماحولیاتی آلودگی سے بچانا ہے. حالانکہ اس موضوع پر ہمیں بہت پہلے تحقیق کا کام شروع کر دینا چاہیے تھا. اب دیکھیں کہ یورپ میں یہ جو کام ہے ایک طویل عرصے سے ایک طویل عرصے سے ہو رہا ہے. غالباً ولیم ریکرٹ نے 1978 سے اس کام کا آغاز کیا اور ادبی مباحث میں بھی اس کا حوالہ دیا جانے لگا. ماحولیات کے حوالے سے دیکھا جانے لگا دنیا میں کہ نثر ہے یا شاعری ہے, اس میں ہم ادبی مباحث کو کس طرح سے لے کر آ سکتے ہیں. پاکستان میں بدقسمتی سے کوئی زیادہ کتابیں اس حوالے سے نہیں لکھی گئیں. ترجمہ کے حوالے سے ابھی ڈاکٹر اورنگزیب نیازی کی ایک کتاب مرتبہ سامنے آئی ہے تنقید کے حوالے سے, ماحولیاتی تنقید, نظریہ اور عمل. اس کے علاوہ نسترن حسن فتیحی کی کتاب ہے, ایکو فیمنزم پہ ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اردو سائنس بورڈ نے ایک کتاب شائع کی ہے ماحولیات کے حوالے سے. پی ٹی سی اساتذہ کے لیے جو نصاب مرتب کیا گیا ہے ایک کتاب, وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں خواتین کے حوالے سے, خواتین اور ماحولیات کے حوالے سے. تو پہلی مرتبہ پاکستان میں تحقیق کا جو کام ہو رہا ہے اس میں بحث آغاز ہوئی ہے. پی ایچ ڈی کی سطح پر یہ تحقیقی کام شروع کیا گیا ہے, اور اس کام کو خوشایند بات یہ ہے کہ لٹریچر سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے. اردو میں خاص طور پر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ اس موضوع پر بحث آغاز ہوئی ہے. پاکستانی اردو نظم ماحولیاتی تناظراتی مطالعہ. ماحول کیا ہے؟ ماحول عربی زبان کا لفظ ہے. قرآن میں ماحول کا جو لفظ ہے 25 مرتبہ آیا ہے. ماحول کا مطلب عربی میں ارد گرد ہے, ارد گرد کا علاقہ ہے. ماحول اور اس کے اجزاء, ماحول کے اجزاء میں بائیوٹک اور ایبیوٹک. مثلا بائیوٹک میں ہم ان عناصر کو لیں گے جو زندہ عناصر ہیں, جاندار عناصر ہیں. بائیوٹک میں آتے ہیں پودے ہیں, جانور ہیں, پرندے ہیں, حیاتیات ہے, پانی میں رہنے والے جو آبی حیات ہے ہماری, بائیوٹک میں آتے ہیں. اور نان بائیوٹک میں جو اشیاء و عناصر آتی ہیں ان میں پہاڑ ہیں, میدان ہیں, ریگستان ہیں, دریا ہو گئے, سمندر ہو گیا, مٹی ہے, اور جتنی بھی معدنیات زیر زمین پائی جاتی ہیں یہ ساری معدنیات ایبیوٹک میں شمار ہوتی ہیں. ماحول کی اقسام کی اگر ہم بات کریں, ماحول کی جو اقسام بنتی ہیں, ہم ماحول کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے حصے میں ہم قدرتی ماحول کو لیتے ہیں اور دوسرے حصے میں ہم انسانی ماحول کو لیتے ہیں. قدرتی ماحول میں
نظام قدرت میں جتنے بھی اجزاء و عناصر شامل ہیں ان کا ہم ذکر کرتے ہیں. قدرتی ماحول میں سمندر، دریا، پہاڑ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، اور انسانی جو ماحول ہے اس میں جو انسانی یا جاندار ماحول میں انسان ہو گئے، حشرات ہو گئے، پرندے ہیں، جانور ہیں، جتنے بھی زندہ نامیاتی جو عناصر ہیں یہ سارے اس میں آتے ہیں. اب آتے ہیں ہم ایکولوجی کی طرف. ایکولوجی کیا ہے؟ ایکولوجی کا جو لفظ ہے یہ بھی لاطینی زبان کا لفظ ہے، اور ایکولو لوجی کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، لوجی کا مطلب ہے مطالعہ، اور ایکو ماحول کا حوالہ ہے. تو ماحول کا مطالعہ، ایکولوجی ماحول کا مطالعہ یا ماحولیاتی مطالعہ. ایکولوجی کا لفظ ماحولیات سے ریلیٹڈ ہے. ماحولیات کا مطالعہ یا ماحول کا مطالعہ یہ لاطینی زبان کے لفظ اوئیکوس سے لیا گیا ہے. اوئیکوس کا مطلب ہے مکان. ایکولوجی فطری ماحول میں یا فطری ماحولیات میں نامیاتی اجسام کا مطالعہ کرنے کا عمل ہے. 1930 میں چارلس ایلٹن نے کہ زندہ نامیاتی اجسام کا ان کے ماحول میں مطالعہ کرنا ایکولوجی ہے. تو ایکولوجی میں جو زندہ نامیات ہیں، جانور ہیں، پودے ہیں، پرندے ہیں، اور ان کا جو ماحول موجود ہے، اس ماحول کے ساتھ کس طرح سے وہ سروائیو کرتے ہیں، اسی کو دیکھا جاتا ہے کہ زندہ اجزاء و عناصر، بالفرض مچھلیاں ہیں، ہم مچھلیوں کی بات کرتے ہیں، تو ان کا مطالعہ جب ہم کریں گے تو مچھلیاں صاحب ظاہر ہے کہ پانی میں رہتی ہیں. تو پانی مچھلیوں کی ماحولیات ہے کہ جہاں پانی ہے اور پانی کی کوالٹی کیسی ہے، صاف پانی ہے، اور مچھلیوں کی غذا وہاں موجود ہے. تو مچھلیاں پانی کے ساتھ کس طرح سے ریلیٹ کرتی ہیں، ہم اس کا مطالعہ کریں گے. اسی طرح سے انسان جس طرح سے دھرتی پر اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا، قدرتی وسائل اسے فراہم کیے، اور انسان نے اپنے آپ کو بشر مرکز مانتے ہوئے کہ میں ہی عقل کل ہوں اور باقی جتنے اجزاء و عناصر ہیں وہ میرے تابع ہیں. ٹھیک ہے، وہ سارے انسان کے تابع ہیں، لیکن انسان نے خود کو اس سارے ماحول کا حصہ نہ سمجھتے ہوئے غلطی بنیادی طور پر یہی کی کہ ماحول دوست نہیں رہا. وسائل کا بے دریغ استعمال کیا انسان نے. پہاڑوں کو کھودا، معدنیات نکالیں، ہوا، فضا، پانی، ان سب کو انسان نے آلودہ کیا. جنگل کاٹے. صاف ظاہر ہے کہ جب جنگلات کا صفایا ہوگا تو پرندے نہیں رہیں گے، جانور نہیں رہیں گے. تو پرندوں اور جانوروں کا مسکن جنگلات ہی ہیں، درخت ہیں. جب ہم درختوں کو کاٹیں گے، نئے درخت نہیں لگائیں گے تو مشکلات پیدا ہوں گی انسان کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے توانائی کے حصول کے لیے خوراک چاہیے، اور خوراک پودوں سے دوسرے درجے پر جانوروں تک منتقل ہوتی ہے. توانائی کا یہ دوسرا ذریعہ ہے، اور جانوروں سے یہ آگے انسانوں تک منتقل ہوتی ہے، تو یہ سب سے بہترین شکل میں ہوتی ہے. تو جب ہم پودوں کا خیال نہیں کریں گے تو پودے جو کہ بہت بڑا ہمارے درمیان پودے جو کہ ہماری معاونت کرتے ہیں، آکسیجن ہمیں فراہم کرتے ہیں، اور ہم جو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ درخت یا پودے لیتے ہیں. ایک بہترین نظام ہے. اسی طرح سے سورج سے روشنی لے کر پودے کلوروفل بناتے ہیں اور توانائی پیدا کرتے ہیں. وہ توانائی جانوروں سے انسانوں کو منتقل ہوتی ہے.
ساتھ ساتھ انسان نے جب انسانی زندگی میں جدت آئی، تیزی آئی، ترقی کے اس مرحلے میں جب انسان زرعی دور سے صنعتی دور کی طرف منتقل ہوا تو اس نے صنعت کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد یا مشینی زندگی کا جو آغاز کیا تو وہاں سے اس کی جہاں زندگی تیز رفتار ہوئی تباہی کا بھی آغاز ہو گیا، اور اس تباہی میں سب سے جو بنیادی نقصان ہوا انسان کا وہ گرین ہاؤس گیسز کا اخراج ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ نقصان پہنچا رہا ہے ہمیں، گاڑیوں کا دھواں ہے، زہریلے جو عناصر ہیں فضا میں شامل ہو رہے ہیں، کاربن ہے گاڑیوں کے دھوئیں میں جو شامل ہے، تو اس سے نقصان یہی ہو رہا ہے کہ پودے ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، ہمارا اوورآل جو ماحول ریلیٹ کر رہا ہے، جانداروں کا، غیر جاندار جو اجسام عناصر ہیں، ان سے جو ہمارا تعامل ہے اس کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے تعامل کی۔ تو جو بنیادی طور پہ کیمیائی تعامل ہو رہا تھا اس میں خرابی پیدا ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ غیر قدرتی ہو گیا جو ماحول موجود تھا۔ تو اس غیر قدرتی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے تھی کہ ہم بہت زیادہ جو دھواں دینے والی گاڑیاں ہیں ان کو کم کریں یا گاڑیوں کا استعمال کم کر دیں۔ دوسری طرف ہم پودے زیادہ سے زیادہ لگائیں، درخت زیادہ، جنگل جو ہمارے ہاں کوئی بمشکل 4% ہیں پاکستان میں، 25% اگر جنگلات ہوں تو بارشیں بہت زیادہ آئیں گی، اور بارشیں ایک آبی چکر کے لیے بہت زیادہ معاونت کرتی ہیں۔ جب بارشیں ہی نہیں ہوں گی تو آبی چکر صحیح طرح سے اپنا کام نہیں کر پائے گا، اور بارشوں کا جو ری سائیکلنگ کا نظام ہے اس میں خرابی پیدا ہو جائے گی، گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو بارشوں کی کمی کی وجہ سے خشک سالی میں اضافہ ہوا، مسائل زیادہ بڑھے ہمارے اس وجہ سے کہ اس سے ایک تو پانی کی کمی جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، ہمارے زیر زمین ذخائر جو ہیں ان میں پانی کا جو لیول ہے وہ اپنی جو موجودہ سطح تھی پہلے اس سے نیچے چلا گیا بہت زیادہ، اور مسلسل کئی فٹ کے حساب سے وہ نیچے جا رہا ہے۔ اور آنے والے ادوار میں یہ ایک خطرہ ہے، ہمیں وارننگ دے دی گئی ہے کہ 2025 تک شاید ہم پانی کی بہت زیادہ قلت کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس حوالے سے مزید سمندری جو ہمارا ماحول ہے اس میں ہم پلاسٹک ہے، کچرا ہے، جو گندگی ہے دریاؤں کے ذریعے سے یا براہ راست سمندر میں پلاسٹک کے اجسام ہے یا کچرا ہے، تو گند جہاں سے بھی ہمارے شہروں کا دریاؤں میں جاتا ہے، دریاؤں سے سمندر میں چلا جاتا ہے، اور ہم اس حوالے سے بالکل کیئرلیس ہیں، تو سمندر کا پانی آلودہ ہو رہا ہے، اور اس آلودگی کی وجہ سے اس پلاسٹک کو کچھوے کھا رہے ہیں، پرندے کھا رہے ہیں یا جانور کھا رہے ہیں، مگرمچھ ہیں، تو ان کی جو افزائش ہے وہ تباہ ہو رہی ہے۔ تو جب افزائش ہی نہیں ہوگی یا زندہ جاندار مرنے لگ جائیں گے تیزی سے تو ان کی صاف ظاہر ہے کہ نسلیں معدوم ہوں گی۔ سائبیریا سے جو پرندے آتے تھے، یہاں پانی ہمارے ہاں وافر موجود تھا، سندھ میں جو جھیلیں کینجھر تک پرندے سفر کرتے تھے، مرغابیاں آتی تھیں، تلور آتا تھا، اور بھی سینکڑوں اقسام کے پرندے یہاں سفر کر کے آتے تھے۔ تو مائگریشن کرنے والے، ہجرت کرنے والے جو پرندے ہیں ان کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ ایک تو یہاں آب و ہوا تیزی سے تبدیل ہوا ہے، گزشتہ جو ہمارے ہاں ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوا اس کی وجہ سے ہمارے ہاں سردیاں بھی اب 2 مہینے دیر سے آتی ہیں، سردیوں کا موسم آگے چلا گیا ہے۔ تو نقصان یہی ہوا کہ اس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو پانی کے ذخیرے ہیں وہ بھی براہ راست متاثر ہوئے، آلودگی میں بھی اضافہ ہوا۔ پھر پرندوں کا شکار بھی ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، جو پردیسی پرندے آتے ہیں یہاں تو ہم ان کا احترام نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں آلودگی زیادہ، کیونکہ کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ پرندوں کی خوراک ہیں، اور پرندے جو ہے وہ جانوروں اور انسانوں کی خوراک ہیں۔ جب پرندے کم ہوں گے تو پھر صاف ظاہر جانور بھی کم ہوں گے، جنگل کم ہوں گے تو پرندے اور جانور دونوں کی تعداد میں کمی آئے گی، اور ان سب کی تعداد میں کمی آئے گی تو انسان کی غذا کا مسئلہ بنے گا، بقا کا مسئلہ بنے گا، بارشیں کم ہو جائیں گی جب جنگل دھڑا دھڑ کاٹے جائیں گے۔ خاص طور پہ آپ دیکھیں ملتان میں جو نئی کالونیز بنتی ہیں تو
سب سے زیادہ شامت درختوں کی آتی ہے، وہاں موجود درختوں کو کاٹ لیا جاتا ہے. یا جیسے کپاس کا سیزن شروع ہوا تھا تو ملتان میں کئی مربع اراضی پر مشتمل جو باغات تھے وہ ہمارا قیمتی سرمایہ تھے، ان باغات کو کاٹ دیا گیا. تو یہ المیہ ہے ہمارے لیے. تو اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں، اپنے ملک کے حوالے سے بات کریں، تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے ماحولیاتی آلودگی جو پیدا ہو رہی ہے. وہ اس کی بھی بہت ساری اقسام ہیں ماحولیاتی آلودگی کی. شور کی آلودگی ہے، جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. پانی کی آلودگی کا میں نے ذکر کیا. ہوا کی آلودگی، ہوا متعفن ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، وہ بھی ہمارے یہی اعمال ہیں. ایک تو جنگوں کی وجہ سے نقصان ہوا کہ ہوا کے اندر گرین ہاؤس گیسز کے علاوہ زہریلے کیمیائی مادوں کا بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور اس اضافے کی وجہ سے سانس کی بیماریاں بہت زیادہ ہوئیں. آپ دیکھیں کہ سعودی عرب اور کویت میں 5 لاکھ لوگ کویت میں سالانہ، یہ 2004 کی رپورٹ ہے، دمے کا شکار ہو رہے ہیں. اور سعودیہ میں بھی ایسے ہی صورتحال ہے کہ 7 لاکھ تک لوگ دمہ کا شکار ہو رہے ہیں سالانہ. مزید اگر پرندوں کی بات کی جائے تو 1991 میں جو امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا، کویت کے ساحلوں پر 30,000 مختلف اقسام کے پرندے مر گئے. بہت بڑا ایک نقصان تھا پرندوں کے لیے. اور انسانی حوالے سے دیکھا جائے تو جنگوں میں 2004 تک، 1990 سے 2004 تک صرف 14 سال کے عرصہ میں 50 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، قتل ہوئے، اور زخمی بھی اس سے کہیں زیادہ. اگر اسی ریشو کو ہم اپڈیٹڈ 2019 تک دیکھیں تو دنیا میں اب تک 1 کروڑ کے نزدیک لوگ قتل ہو چکے ہیں، اور لاکھوں کے نزدیک پرندے معدوم ہو گئے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، مر گئے ہیں، نسلیں ان کی نایاب ہو گئی ہیں. پاکستان میں آپ دیکھیں کہ طوطے تقریباً ختم ہو گئی ہے، طوطوں کی نسل. عقاب ہیں، کچھ ہم نے باہر سمگل کیے، باقی کو ہم نے پھر پیسٹی سائڈ سے ان کا علاج کیا، کہ علاج کیا کرنا تھا کہ موت دے دی. یہی علاج ہے ہمارے پاس پاکستان میں، بہت سستا ہے، کہ جہاں کالے پتھر سے جانے جاتی ہیں خودکشی کے واقعات ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک آلودگی ہے، شعور کی کمی کی آلودگی سمجھ لیں. اور دوسری طرف جو حشر ہو رہا ہے تو باعث صد افسوس ہے. ہمارے ہاں بنیادی طور پہ یہی مسائل ہیں. پاکستان میں ورلڈ لیول پر ان کو محسوس کیا جا رہا ہے. کئی ایک کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور حالیہ جو رپورٹس آئی ہیں اس میں سب سے اہم رپورٹ کیلیفورنیا یونیورسٹی کی رپورٹ ہے. اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو صدی چل رہی ہے، اس کی آخری جو دہائی ہے، یعنی 2090 تک درجہ حرارت اتنا بڑھ جائے گا، جس انداز سے، جس رفتار سے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، دنیا میں انسان کا وجود ناپید ہو جائے گا. جب انسان ہی نہیں رہے گا تو دنیا سمجھ لیں کہ ختم ہو جائے گی. یہی قیامت ہے. اور اس سے ہٹ کے بھی قیامت کا سامان پیدا کر لیا گیا ہے، کہ جس طرح سے دنیا میں ویپن بنائے گئے ہیں، اور جس طرح سے تیسری دنیا قرار دے کر کچھ ممالک کو ان پر جلگار کی جا رہی ہے. اور حیرت ہوگی آپ کو کہ 124 کے نزدیک جو ممالک ہیں انہیں غریب ممالک شمار کیا جاتا ہے. ترقی پذیر ممالک وہ ممالک ہوتے ہیں جو پروگریس سے گزر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں. اور دوسری طرف صرف 7 یا 8 ممالک ہیں جن کو G7 یا G8 ممالک کہا جاتا ہے. ان میں آپ دیکھیں بڑے ممالک امریکہ ہے، چائنا ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، روس ہے. تو اس طرح کے کوئی 7 یا 8 ممالک ہیں
جن کے پاس سب سے زیادہ سورسز ہیں، سب سے زیادہ ویپنز ہیں، سب سے زیادہ دنیا پر انہیں کنٹرول حاصل ہے، سب سے زیادہ ان کے پاس وسائل ہیں. تو ایک کانفرنس، پیرس کانفرنس کہا جاتا ہے، وہاں ہوئی. اس کانفرنس میں یہ طے کیا گیا کہ گرین ہاؤس گیسز میں کمی لائی جائے. گرین ہاؤس گیسز پیدا کرنے والے ممالک میں اس وقت چائنا سر فہرست ہے. چائنا کے بعد اگر دوسرا ملک ہے تو وہ امریکہ ہے، اس کے بعد بھارت کا نمبر آتا ہے. اور خوشی کی بات ہے کہ پاکستان دنیا میں آلودگی پیدا کرنے والے ممالک میں سب سے کم آلودگی پھیلانے والے ممالک میں شامل ہے. ہمارے ہاں آلودگی بہت کم ہے، اس لیے کہ پاکستان زرعی ملک ہے. 70% ہمارا ملک زراعت سے وابستہ ہے، زرعی شعبہ سے وابستہ ہیں لوگ. لیکن اب بھی شعور کی ضرورت ہے. سب سے بنیادی جو ہمیں ضرورت ہے وہ ماحول کو صاف رکھنے کے بارے میں ہے کہ ہم اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کو صاف رکھیں. جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اور ہمارے ارد گرد جہاں ابھی حیات موجود ہیں، جہاں زندہ جاندار موجود ہیں، جیسے پرندے ہیں، مرغیاں ہیں، کتے ہیں، بلیاں ہیں، یہ سارے ہمارے ماحول کا لازمی حصہ ہیں. اور ہم خود کو اولیت دیتے ہوئے کیئر نہیں کرتے اپنے ماحول کی کہ دوسرے جو جانور ہیں ان کا بھی اس دھرتی پر حق ہے. وہ بھی ہماری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق لے کر دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور ہمارے تابع کیے گئے ہیں. ہم ان کا خیال کریں. تو آج کا ہمارا یہ پہلا ایک سلسلہ تھا گفتگو کا. ہم نے ماحول کے حوالے سے بات کی کہ ماحول کیا ہوتا ہے. ہم نے ایکولوجی کے حوالے سے بات کی کہ ایکولوجی کسے کہا جاتا ہے، اوئیکاس کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے پاکستان میں ماحول کے حوالے سے بات کی کہ ہمارے ہاں سبزے کا ماحول ہے اور اس سبزے کے ماحول کو ہم کس طرح سے خراب کر رہے ہیں. ہم جنگلات کو تیزی سے کاٹ رہے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں. اس کے بعد ہم نے پانی پر بات کی. ہم نے ہجرت کرنے والے پرندوں کے حوالے سے گفتگو کی. تو بہت ساری معلومات آپ تک میں نے پہنچائی ہیں اور بہت سارے سوالات بھی موجود ہیں میری اس گفتگو میں. اگلی جو ہماری ملاقات ہوگی اس میں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گا. تو کسی ماحولیاتی ماہر سے بھی آپ کی میں ملاقات کرواؤں گا. وہ ہمارے اس پروگرام میں موجود ہوں گے مہمان کے طور پر. پاکستان ماحولیات کے حوالے سے، ماحول کی بہتری کے حوالے سے، ماحول کی اثباتیت کے حوالے سے کس مقام پر کھڑا ہے، اور اس مقام سے آگے لانے کے لیے اسے اویئرنیس کے حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے کہ اس حوالے سے ہمارے پاس بہت زیادہ مواد موجود ہو. اور پاکستان میں کہاں کہاں ماحولیات کے مضمون کو پڑھایا جا رہا ہے. MSc کی سطح پر انوائرنمنٹ سائنسز کے حوالے سے اوپن یونیورسٹی ہے جیسے، یا ایئر یونیورسٹی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری بہت ساری ہمارے ہاں جو جامعات ہیں وہاں اس کی کس سطح پر تعلیم دی جا رہی ہے، اور مغرب میں یا یورپ میں اس تعلیم کا کیا معیار ہے. اور دونوں حوالے سے ہم ایک جائزہ پیش کریں گے، کمپیریزن کریں گے کہ ہم کتنا پیچھے ہیں. ہم گزارا پالیسی پر عمل کر رہے ہیں، ہم کیوں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں دنیا سے اس حوالے سے کہ کم از کم ہم 50 سال بعد اس گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں جب پاکستان میں یہ ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ماحولیاتی آلودگی کی ہم بات کریں گے تو وہاں یہ ساری گفتگو ہوگی، یہ سارے سوال دہرائے جائیں گے. انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ، آپ کے روبرو ایک ایسی شخصیت کو ضرور لے کر آئیں گے جو اس موضوع پر کامل دسترس رکھتی ہوگی.
اشرف جاوید ملک کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.